کے سفر ثنا خان محمد علی اوان صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنی حاضری لگواتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ درود پاک بآواز بلند صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ جان منڈھی نہیں جان منڈھی، جان منڈھی نہیں جان منڈھی، او منڈھی جان دی جان حضور توحید دا جو مضمون اصل اس دا عنوان حضور توحید دا جو مضمون اصل اس دا عنوان حضور تے رب سنے آئے پر ویکھیا نہیں رب دی پہچان حضور چنگے عمل ایمان دے جز راہی پر اصل ایمان حضور چنگے عمل ایمان دے جز راہی پر اصل ایمان حضور۔ اور جدو حضور دی آمد ہوئی تو کی ہویا کیا دکھیاں جا کے دکھیاں نو او غم خارا گئے ہن خیر ہویاں حاکم خوشیاں نبیاں نو سردار آ گئے ہن خیر ہویاں حاکم خوشیاں نبیاں نو سردار آ گئے ہن خیر تے ہر دل چو یار صدا نکلی اے دلدار آ گئے ہن خیر اگے مرن تو ڈر پیا لگدا سرکار آ گئے ہن خیر اگے مرن تو ڈب ڈب کرن نو جی کردا اے ڈب ڈب کرن نو جی کردا اے ہو کے بھرن نو جی کردا اے سنیے سونے قبر چاونے ہن تے مرن نو جی کردا اے اگے مرن تو ڈر پیا لگدا سرکار آ گئے ہن خیر۔ پنجابی دی نعت میرے نال مل کے پڑھو گے، سب دی حاضری ہونی چاہیے۔ مدینے جا کے سوالیاں نو نہیں دسنا پہندا سوال کیے مدینے جا کے سوالیاں نو مدینے جا کے سوالیاں نو نہیں دسنا پہندا سوال کیے نہیں دسنا پہندا مدینے جا کے سوالیاں نو نہیں دسنا پہندا سوال کیے نہیں دسنا پہندا سوال کیے او جان دے نے دلاں دی بولی پتہ یو نانو کے حال کیے او جان دے نے دلاں دی بولی پتہ یو نانو کے حال کیے نہ حبشی نو کوئی جان داسی
نہ کرنی تائیں پچھان داسی نہ حبشی نو کوئی جان داسی نہ کرنی تائیں پچھان داسی نبی دے عشق نے سب نو دسیا نبی دے عشق نے سب نو دسیا او ویس کیے بلال کیے نبی دے عشق نے سب نو دسیا او ویس کیے بلال کیے او جان دینے دلاں دی بولی بتایو نانو کے حال کیے بہت ہی پیارا شعر اجے تو حوران دے بارے سنے اجے تو یوسف دے بارے پڑھے اجے تو حوران دے بارے سنے اجے تو یوسف دے بارے پڑھے جے ویکھ لیندو حبیب رب دا جے ویکھ لیندو حبیب رب دا تے پھر کہندو جمال کیے جے ویکھ لیندو حبیب رب دا تے پھر کہندو جمال کیے او جان دینے دلاں دی بولی بتایو نانو کے حال کیے جے سونے ناصر نہ دسیا ہوندا خدا دا قانون لاگو کر کے جے سونے ناصر نہ دسیا ہوندا خدا دا قانون لاگو کر کے آسان کچھ بھی پتا نہ ہوندا حرام کیے حلال کیے آسان کچھ بھی پتا نہ ہوندا حرام کیے حلال کیے او جان دینے دلاں دی بولی پتایو نانو کے حال کیے سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ تھے جناب محترم علامہ صاحب کے رفیق سفر ثنا خان بہت ہی پیارے انداز سے اپنی حاضری لگوا رہے تھے اب بلا تاخیر میں علامہ صاحب کو اس پورے بہت ہی خوبصورت کلام کے ساتھ دعوت خطاب دینے لگا ہوں اگر آپ احباب کا ذوق سلامت ہے تو پیار سے کہہ دو سبحان اللہ ایک رب العلا ایک شہ دو سرا کیوں کہوں میرا کوئی سہارا نہیں جس کو اس سہارے پہ فخر ہے وہ کہہ سکتا ہے سبحان اللہ ایک رب العلا ایک شہ دو سرا کیوں کہوں میرا کوئی سہارا نہیں میں مدینے سے لیکن بہت دور ہوں یہ خلش میرے دل کو گوارا نہیں میں مدینے سے لیکن بہت دور ہوں یہ خلش میرے دل کو گوارا نہیں کیوں گوارا نہیں کیونکہ مدینے پاک تو دوری گوارا کون کر سکتے مدینے پاک تو دوری گوارا کون کر سکتے کہ لنگر نہ ملے تیرا گزارا کون کر سکتے میں مدینے سے لیکن بہت دور ہوں یہ خلش میرے دل کو گوارا نہیں مجھ کو کچھ کم نہیں اشک بہتے رہیں مجھ کو کچھ کم نہیں اشک بہتے رہیں دل میرا سوز الفت میں جلتا رہے آپ کے نام پر مر کے مٹ جاؤں میں غازی ممتاز قادری نے ہمیں پیغام دیا ہے آپ کے نام پر مر کے مٹ جاؤں میں غازی علم دین شہید نے ہمیں پیغام دیا ہے آپ کے نام پر مر کے مٹ جاؤں میں میرا ایمان ہے پھر بھی خسارہ نہیں میرا ایمان ہے پھر بھی خسارہ نہیں اور آپ کا عشق ہے عشق رب العلا آپ کا عشق ہے عشق رب العلا آپ کا ذکر ہے خاص ذکر خدا آپ کا عشق ہے عشق رب العلا آپ کا ذکر ہے خاص ذکر خدا رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں تو اب بلا تاخیر دعوت خطاب شہنشاہ خطابت مقبول زمانہ پروفیسر محمد عمر فیض قادری صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق
नारे हैदरी, नारे गौस। الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ الصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد خیر الورى وعلى آلہ واصحابہ المتعدبین بالتقوی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما لائق صد احترام سرمایہ ملت اسلامیہ یادگار اسلاف استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی عزیز الرحمن صاحب دامت برکاتہم القدسیہ معمار ملت استاذ العلماء میزبان مکرم حضرت علامہ مفتی عبدالعزیز سدیدی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ خطیب اسلام برادر عزیز استاذ العلماء حضرت علامہ محمد رمضان جامی صاحب زید مجدہ دیگر معزز علماء کرام اور محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے آج کی اس عظیم الشان کثیر البرکات اور عظیم المقاصد کانفرنس میں حاضری کا شرف عطا کیا اور اپنا اور اپنے پاک بندوں کا ذکر پاک سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ بات میرے لیے
انتہائی سعادت کا باعث ہے کہ میں استاذ العلماء نازش علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی عبد الشکور صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ عرس پاک کی اس تقریب سعید میں ان کے قائم کردہ اس عظیم علمی فکری اور روحانی مرکز پہ حاضر ہو کے آپ حضرات سے خطاب کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ خوشبخت اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں ایسی عظیم شخصیات کی رہنمائی اور قیادت نصیب ہوتی ہے۔ جو سعادت اللہ رب العزت نے اس گاؤں کے لوگوں کو عطا کی ہے، بڑے بڑے شہر اس سعادت سے محروم نظر آتے ہیں۔ کئی قصبے ہیں بڑی بڑی آبادیاں بھی ہیں، مگر اس طرح کے دینی مدارس وہاں قائم نہیں ہیں۔ تو آپ حضرات خوشبخت ہیں کہ اس گاؤں میں ایک اللہ والے نے ایسا ڈیرا لگایا کہ یہاں سے چشمہ فیض مصطفیٰ پھوٹ نکلا۔ یہ جتنے مدارس ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کے چشمے ہیں۔ اب کتنی خوش بختی کی بات ہے کہ اس گاؤں میں تاجدار کائنات کا فیضان بٹ رہا ہے اور خوش نصیب بچے اپنے سینوں کو سیراب کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اگر تم یہ جاننا چاہو کہ تمہارے معاشرے میں، تمہاری سوسائٹی میں اور تمہارے گاؤں میں اور تمہارے شہر میں سب سے بہتر لوگ کون ہیں، تو یہ سوال اگر آپ سے کیا جائے تو بہت سے لوگ کسی چودھری کا نام لیں گے، کسی ملک کا نام لیں گے، کسی ماہر کا نام لیں گے، یا کسی ناظم کا نام لیں گے، یا کسی MNA کا نام لیں گے، یا کسی وزیر کا نام لیں گے، یا گاؤں کا اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو اس کا نام لیں گے کہ ہمارے گاؤں میں سب سے بہتر وہ ہے جس کی زمین زیادہ ہے یا جس کا عہدہ بڑا ہے، یا دنیاوی اعتبار سے جس کے پاس دولت و ثروت زیادہ ہے، شاید اسی کا نام دیں گے آپ کہ ہمارے گاؤں میں تو سب سے بہتر وہ ہے۔ مگر کبھی اپنے رسول سے پوچھیں کہ آقا آپ بتائیں ہمارے گاؤں میں سب سے بہتر کون، ہمارے شہر میں سب سے بہتر کون، ہماری برادری میں سب سے بہتر کون ہے، تو مدینے سے آواز آ رہی ہے تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو میرا قرآن پڑھتے بھی ہیں پڑھاتے بھی ہیں۔ اب حضور کے ارشاد کے بعد کوئی شک رہتا ہے؟ آقا نے فرمایا خیرکم، تم میں سب سے بہتر وہ کون، جو قرآن پڑھتے بھی ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں۔ اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں معاشرے میں سب سے بہتر ہو جائیں، ہمارے بچے ہمارے شہر میں اور ہمارے ملک میں سب سے بہتر اور افضل ہو جائیں،
انہیں ان مدرسوں میں ٹوٹے ہوئے مسلوں پہ بٹھا کر حضور کا قرآن پڑھاؤ اور حضور کی شریعت پڑھاؤ. جس دن اس طرف رخ ہو جائے گا نا قوم کا، اس دن عظمتیں پا جائے گی. کیونکہ ساری عزتیں اور ساری عظمتیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے اور حضور کے دین سے نصیب ہوتی ہیں. حکماء اسلام نے لکھا ہے کہ جس برادری میں کوئی عالم نہ ہو، لوگ اپنی بڑی برادریوں پہ فخر کرتے ہیں، اپنے بڑے خاندانوں پہ ناز کرتے ہیں، میری برادری بہت بڑی ہے، میرا خاندان بہت بڑا ہے. مگر حکماء اسلام لکھتے ہیں کہ جس برادری میں حضور کی شریعت کا عالم نہ ہو، وہ زندوں کی برادری نہیں، وہ مردوں کی برادری. کہ اتنا بڑا خاندان اور اس میں حضور کی شریعت کا ایک عالم بھی نہیں. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارا رخ ہو گیا دنیا کی طرف اور دنیاوی تعلیم کی طرف، اور ہمیں یہ معلوم نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا علم، اس کا مقام کیا ہے، اس کی اہمیت کتنی ہے. یہ جو مدرسے ہیں نا، یہ ہمارے ملک میں ہمارا سانس ہے، سانس. کہ انسان سانس لے تو زندہ رہتا ہے. جس دن یہ مدرسے ختم ہو گئے یا بند ہو گئے تو یوں سمجھو کہ قوم مر جائے گی، کیونکہ یہ اس کا سانس ہے قوم کا. اگر دین ہے، شریعت ہے، اس کی تعلیم ہے، اس سے محبت ہے، اس پر عمل ہے، تو پھر ہم زندہ ہیں، اور اگر شریعت نہیں تو پھر ہم مردہ ہیں. یہ ذہن میں رکھیے. تو آپ خوش بخت ہیں کہ یہاں چشمِ فیض مصطفیٰ جاری صلی اللہ علیہ وسلم. اب ان چیزوں کا تعلق چونکہ ایمان بالغیب کے ساتھ ہے نا، کہ قبر میں کیا عظمت عطا ہوگی، حشر میں کیا دیا جائے گا، یہ سب چیزیں چونکہ ابھی پردہ غیب میں ابھی آنکھوں سے دیکھی نہیں ہے، تو اس لیے اس طرف رخ نہیں ہوتا، رغبت نہیں ہوتی. لیکن اگر یہ چیزیں دکھا دی جائیں تو کالج جہاں انگریزی تعلیم دی جا رہی ہے، یونیورسٹیاں جہاں انگریز کی تعلیم دی جا رہی ہے، اللہ کی عزت کی قسم وہ سب اجڑ جائیں اور صرف مدرسے قائم رہ جائیں، مدرسے قائم رہ جائیں، سب کا رخ ہو جائے ان چشموں کی طرف. یہ ہیں تو ہم زندہ ہیں، یہ نہیں تو پھر ہم مردہ ہیں. امام الانبیاء کے غلاموں، یہ جو آپ نام سنتے ہیں نا، داتا علی حجویری، مجدد الافسانی، اور ادھر اپنے قریب چلے جائیں، آپ نام سنتے ہیں حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی، پنڈی کے قریب گولرا شریف میں پیر سیدنا میر علی شاہ، توسا شریف میں حضرت پیر پٹھان. جتنے بڑے بڑے نام آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں، حضرت سلطان باہو. تو امام الانبیاء کے غلاموں، یہ اتنی بڑی شخصیات یہ سکولوں اور کالجوں نے پیدا نہیں کی ہیں، یہ کملی والے کے دین کے مدرسوں نے پیدا کی ہیں. تو یہ ان چٹائیوں پہ آ کے نا شریعت پڑھ کے یہ سب کچھ بنے. کیونکہ کالج کی جو تعلیم ہے، میں خود کالج میں پڑھتا بھی رہا ہوں اور وہاں لیکچر دیتا رہا. کالج کی جو تعلیم ہے وہ کیا ہے، اس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی. کہ فرعون بچے مروا دیتا تھا نا، تو اقبال کہتا ہے کہ اگر آج کے کالج جیسے آج کالج ہے،
اس طرح کا نظام وہ بنا دیتا، اسے بچے قتل کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، پڑھ پڑھ کے خود ہی قتل ہوتے رہتے، کیونکہ کالجوں میں دین نہیں رہا، شریعت نہیں رہی، یونیورسٹیوں سے حضور کی شریعت نکالی جا رہی ہے۔ اور فوجوں کی فوجیں یونیورسٹیوں سے اور کالجوں سے بے دین لڑکوں کی نکل رہی ہیں، فوجوں کی فوجیں نکل رہی ہیں۔ یہی سبب ہے کہ آج آپ دیکھتے ہیں یونیورسٹی سے فارغ ہونے والے، ان کی شکلیں انگریزوں سے ملتی ہیں، ان کا لباس انگریزوں سے ملتا ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا انگریزوں سے ملتا ہے، ان کے زندگی کے احوال اور اخبار انگریزوں سے ملتے ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ علامہ اقبال نے کہا ہے، وہ کہتا ہے تیرا وجود سراپا تجلی افرنگ کہ تو وہاں کے عمارت گروں کی ہے تعمیر۔ وہ کہتا ہے افسروں، داڑھی اور مونچھیں مڈانے والوں اور انگریز کا لباس پہننے والوں اور انگریز کی شکلیں بنانے والوں اور انگریز کے کلچر کو اپنانے والوں، اقبال کہتا ہے تیری شکل سے لندن جھلکتا ہے، مدینہ نظر کیوں نہیں آتا؟ وہ کہتا ہے اس کا سبب یہ ہے تیری تعلیم اس ماحول میں ہوئی، اور تو نے تعلیم کے دوران پرورش اس ماحول میں پائی ہے کہ جہاں قرآن نہیں پڑھایا گیا، جہاں انگریز کی تعلیم دی گئی، جہاں کافروں کا کفر بتایا گیا، اور تیری گھٹی میں وہ شے رکھ دی گئی کہ جس نے تیرے ایمان اور غیرت کو ختم کر دیا۔ یہ کچھ عرصہ پہلے کی بات، کمشنر کا باپ مر گیا، کمشنر کا باپ مر گیا، کتنا بڑا افسر ہے، ایک ہوتا ہے اے سی، ایک ہوتا ہے ڈی سی، ایک ہوتا ہے پھر کمشنر، ڈی سی سے بھی بڑا پورے ڈویژن پہ افسر ہوتا ہے۔ اب اس کا باپ مر گیا، اب باپ نے اسے چونکہ صرف کمشنر ہی بنایا تھا نا، انگریز کی تعلیم بھی تھی، صرف کالج یونیورسٹی میں پڑھایا تھا، تو جب اس کا جنازہ پڑھنے لگا، کمشنر صاحب، باپ کی میت سامنے پڑی ہے، اس نے اپنی جیب سے رومال نکالا کمشنر نے، اور اسے کھول کے نا زمین پہ بچھا دیا، اسے زمین پہ بچھا دیا۔ تو ایک دوست میرے پاس کھڑے تھے، انہوں نے مولانا صاحب، انہوں نے کہا کمشنر صاحب یہ زمین پہ رومال کیوں رکھا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ نیچے نہ دری ہے، نہ کوئی چٹائی ہے، نہ کوئی پھوڑ ہے، تو جب سجدہ کریں گے تو منہ سارا گندا نہیں ہو جائے گا؟ اب وہ جو مرا ہوا سامنے پڑا نا باپ، وہ زندگی میں گردن تان کے کہتا تھا دارے میں بیٹھ کر، اڈوں پہ بیٹھ کر، برادری میں بیٹھ کر، میرا بیٹا کمشنر ہے۔ اب اس کی میت چیخ رہی ہے مگر چیخیں سنتا کوئی نہیں، وہ چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کاش میں نے تجھے کمشنر نہ بنایا ہوتا اور تیری گھٹی میں نبی کا قرآن رکھا ہوتا، اور تو کمشنر بن گیا ظالم، تجھے اتنا بھی علم نہیں کہ نماز جنازہ میں سجدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اگر اپنی اولاد کا رخ نہیں کرو گے شریعت کی طرف تو سب کا یہی حال ہونے والا ہے، مر جاؤ گے تم، زندگی میں فخر کرتے پھرو گے میرے 4 بچے ہیں، چاروں افسر ہیں، مگر 4 افسروں میں تیرا ایک بھی اس قابل نہیں ہے کہ تیرے اوپر جنازے کی دعائیں بھی ٹھیک پڑ سکے۔ اور تو اور رہا، میں نے تو دیکھا ہے 4 5 افسر ہیں، بابا مر گیا اور میت کو غسل غیر دے رہے ہیں، غسل غیر دے رہے ہیں۔ اب وہ چیخ رہا ہے او میرے اپنوں میرے قریب آؤ، تم میرے قریب آؤ، تم اپنے ہاتھوں سے غسل دو، مگر انہیں آتا ہو تو دینا، کہ انہیں شریعت اور قرآن سے تو دور رکھا تھا۔ آر چودھری ملک، راجے مہاراجے، یہ جو بڑے خاندان ہیں، یہ اسلامی تعلیم کو حاصل کرنا عاقبت سمجھتے، عیب سمجھتے ہیں کہ چودھری کا بچہ مولوی بن جائے، کہ مار کا بچہ جو ہے وہ مولوی بن جائے،
یہ عیب سمجھتے ہیں امام الانبیاء کے غلاموں، انہیں نہیں معلوم تاجدار کائنات کی شریعت کا مقام کیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جنہیں تم سید کہتے ہو، یہ حدیث نبی ہے، فرمایا جنہیں تم سید اور سادات کہتے ہو، امام الانبیاء نے فرمایا سنو، خلقت السادات من صلبی وخلق العلماء من صدری، فرمایا جنہیں سید کہتے ہو وہ تمہارے نبی کی پشت سے نکلے ہیں، جنہیں عالم کہتے ہو وہ تمہارے نبی کے سینے سے نکلے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت۔ جو سید ہیں وہ حضور کی پشت کے فیض سے بنے ہیں، اور جو عالم ہیں وہ حضور کے سینے کے فیض سے بنے ہیں۔ اس لیے آپ تو خوش بخت ہیں، آپ یہ اب بہانہ نہیں بنا سکتے بھائی جی مدرسے ہی کوئی نہیں تھا اس لیے بچے نہیں پڑھا سکتے۔ جو جہاں زمیندار بیٹھے نا، مختلف لوگ بیٹھے، اب یہ بہانہ قیامت کو نہیں چلے گا جی مدرسے دور تھے نہیں اس لیے بچے نہیں پڑھا سکے۔ آپ کے تو یہاں سینے پر چشمہ فیض مصطفیٰ جاری کر دیا ہے۔ حضور غوث اعظم نے جب مدرسہ بنایا تھا نا بغداد میں، تو جو لوگ نہیں آتے تھے یا اپنے بچے داخل نہیں کرواتے تھے، پتہ غوث اعظم انہیں کیا فرماتے تھے؟ ایک ایک بندے کو پکڑ لیتے اور فرماتے یا قلیل العقل بیتوں کا لدجلت و تموت اچھانا، فرماتے ہو عقل کے اندھے اور رہتا دریا پہ پھر بھی پیاسا مر رہا ہے۔ تھوڑی آواز بھاری کریں۔ غوث اعظم کیا فرمایا کرتے ہیں؟ لفظوں پہ غور کریں۔ فرماتے ہو کم عقل ہو بے وقوف، او عقل کے اندھے اور رہتا دریا پہ پھر بھی پیاسا مر رہا ہے، کہ یہاں میرے مدرسے کی شکل میں چشمہ فیض مصطفیٰ جاری ہے اور تیرا کاسا پھر بھی خالی اور پھر بھی پیاسا مر رہا ہے۔ آپ لوگ خوش بخت ہیں اللہ کی عزت کی قسم کہ آپ کے پہلو میں چشمہ فیض مصطفیٰ جاری ہے۔ اس لیے جسے رب نے 4 بیٹے دیے، کم از کم اتنا تو کرو ایک حضور کے دین کو دے دو۔ چاہیے تو یہ نہ 4 دے دیے جائیں، مگر میں کہتا ہوں چلو کم از کم اتنا کر لو، ایک حضور کے دین کو دے دو، کہ یہ اللہ کے نام پہ۔ پھر دیکھو کیا رنگ چڑھتے ہیں۔ میں حضرت مولا علی المرتضیٰ کی اولاد سے ہوں، یعنی خود ہم ملک ہیں، آوان ہیں، مگر میرے والد گرامی رحمت اللہ تعالی چونکہ خود عالم تھے نا، اور میرے دادا جان رحمت اللہ تعالی علیہ عالم، میرے چچا عالم، میرے بھائی عالم، تو میں نے یونیورسٹی میں بھی پڑھا، مدرسوں میں بھی پڑھا، تو برادری کے بہت سے لوگ مشورہ دیتے تھے کہ سی ایس پی کا امتحان دو، افسر بن جاؤ گے، اے سی لگ جاؤ گے، بی سی بن جاؤ گے۔ مگر میرے والد گرامی فرمایا کرتے تھے بیٹا جس محکمے میں بندے کا اپنا وقت اچھا گزرے نا، اس کا دل کرتا ہے میری اولاد بھی اسی محکمے میں نوکر ہو جائے، سمجھ رہے؟ تو میرے والد گرامی فرمایا کرتے تھے میرے بیٹا سن، میں تجھے کسی کرسی پہ نہیں دیکھنا چاہتا، میں تجھے کملی والے کے مصلے پہ دیکھنا چاہتا تھا۔ اس لیے کہ جو عزت جو عظمت تاجدار کائنات کے ممبر اور مصلے پہ ہے وہ اور کہیں نصیب نہیں ہوتی، یہ یاد رکھیں۔ میں نے جب پنجاب یونیورسٹی سے نا ایم اے کیا، دینی مدرسوں سے بھی پڑھا، پنجاب یونیورسٹی سے میں نے ایم اے کیا، تو اس وقت پنڈی سے مجھے آفر آ گئی کہ ایک جگہ پہ آر اے بازار ہے پنڈی میں، تو وہاں ایک بہت بڑی مسجد ہے، تو اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ وہاں خطیب لگ جائیں، تو میں وہاں خطیب مقرر ہوا۔ تو وہ جو مسجد ہے وہ جی ایچ کیو کے ساتھ ہے،
आर्मी का जो हेडक्वार्टर है ना फौज का, वहां जर्नल बैठते हैं, कर्नल बैठते हैं, ब्रिगेडियर बैठते हैं, तो बिल्कुल मस्जिद की दीवार साथ GHQ के से। तो वो जितने लोग थे ना वो वहीं आके जुमा पढ़ते थे, वहीं आके मस्जिद में जुमा पढ़ते थे। जर्नल भी, ब्रिगेडियर भी, कर्नल वगैरह वहां पढ़ते थे। दफ्तर से उठ के आते ना वर्दी में ही, वहां आके जुमा पढ़ते थे। तो एक जुमा पर मेरे अब्बा जान रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ लाए, तो मैंने गुजारिश की कि आप खिताब फरमाएंगे। आज खिताब मैं नहीं करूंगा, आप फरमाएंगे। फरमाया मैं करूंगा, लेकिन ये एक कि तू मेरे सामने थोड़ी देर मिंबर पे बैठ जा। मैं हैरान हुआ भाई मिंबर पे क्यों बिठाने लगे। उन्होंने मुझे मिंबर पे बिठा दिया। वो खुद खड़े होकर खिताब फरमाया करते थे। तो मुझे फरमाने लगे, फिर दौरान खिताब फरमाने लगे, बेटा मैं तुझे कहता था ना, मैं तुझे हुजूर के मिंबर और मुसल्ले पे देखना चाहता था। मैं तुझे कहा करता था कि सारी इज्जतें हुजूर की नौकरी से हैं। तो आपने इशारा करके फरमाया, ये बैठा है तेरे सामने जर्नल, उसके मेडल लगे, फूल लगे हुए हैं, वर्दी में बैठे थे। ये ब्रिगेडियर बैठा है, ये कर्नल बैठा है, इन्होंने अपने सर पे टोपियां पहनी, मेडल लगे, फूल लगे, वर्दी में। मगर बेटा देख कमली वाले की दर की इज्जत किस तरह देती है बुझाई बंदे कि जहां इनके सर की बुलंदी खत्म हो रही है, वहां मिंबर पर तेरे पांव की बुलंदी शुरू हो रही है। जहां जर्नल की टोपी खत्म हो रही है ना, वहां से तेरे पांव की बुलंदी शुरू हो रही है। यह है हुजूर के मिंबर की अजमत। समझ रहे? तो इमामुल अंबिया के गुलाम हम नादान हैं। सारी इज्जतें और अजमतें अल्लाह की इज्जत की कसम हुजूर के दीन और हुजूर की नौकरी से मिलती है। आपके सामने आंखें खुली हो तो इबरत के निशान हर जगह पे है। आपके सामने गवर्नर किस पोस्ट पे था? सलमान तासीर गवर्नर, गुस्ताखे रसूल गवर्नर था। और मुमताज कादरी क्या था? सिपाही था। है सिपाही, कोई नाम भी नहीं जानता था। अगर मोहल्ले में भी पूछते भी मुमताज कादरी कहां है, तो शायद कोई ना बता सकता कहां है। और वो गवर्नर था। हर रोज अखबार में जिसके फोटो छपते थे, जो हर चैनल पे आता था, हर खबर में आता था। मगर इमामुल अंबिया के गुलामों, वो जो अकड़ा है, वो गवर्नर जिसने दरे रसूल से मुंह फेरा है और हुजूर का गुस्ताख बना, इमामुल अंबिया के गुलामों, आज दुनिया उस पे लानत भेज रही है। मगर जो सिपाही होकर मुस्तफा पे कुर्बान हुआ, उसकी खाके कब्र को भी सलामी दी जा रही है। वो किसी ने बड़ी मजे की बात की है। वो कहता है, दो में रुख ने उगदे जमीन उत्ते, कोई आम ते कोई बकैन हुंदा है। एक ही जमीन के सीने से नमी लेते हैं और दरख्त परवान चढ़ते हैं, आम भी और बकैन भी। मगर आम कितना मीठा होता है और बकैन कितनी कड़वी होती है। इसी मुल्क में गवर्नर भी पैदा हुआ और गाजी मुमताज भी। वो बदबख्त कितना कड़वा निकला, गाजी कितना मीठा निकला। दो में रुख ने उगदे जमीन उत्ते, कोई आम ते कोई बकैन हुंदा है। कोई बंदा जमाने लई आर हुंदा है, कोई जिंदगी दा नस्बुलैन हुंदा है। वो गवर्नर होकर दरे रसूल से दूर होगा तो आर बन गया, आर बन गया। और ये सिपाही होकर यार पे कुर्बान हुआ, उम्मत मुस्तफा का नस्बुलैन बन गए, नूरुलैन बन गए। दो में रुख ने उगदे जमीन उत्ते, कोई आम ते कोई बकैन हुंदा है। कोई बंदा जमाने ले यार हुंदा है, कोई जिंदगी दा नस्बुलैन हुंदा है। और कोई दुख हुंदा है सिर तो पैर तीकर, और सिर तो पैर तीकर कोई चैन हुंदा है। जेड़ा तख्त बचावे यजीद हुंदा है, जेड़ा दीन बचावे हुसैन हुंदा है। समझ रहे हैं? जेड़ा तख्त बचावे यजीद हुंदा है,
جڑا دین بچاوے حسین ہوتا. ساری عزتیں ساری عظمتیں امام الانبیاء کے غلاموں تاجدار کائنات کی نوکری اور چاکری میں. جب ہم نے لاہور میں داخلہ لیا نا پنجاب یونیورسٹی میں تو شوق تھا لاہور شہر کو دیکھنے کا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ تاریخی شہر ہے نا، وہاں تاریخی مقامات تاریخی شخصیات لیتی ہیں. اب ایک طرف اگر قطب الدین ایبک لیتا ہے تو دوسری طرف حضرت میاں میر لیتے ہیں. یہ بادشاہ ہے قطب الدین ایبک اور حضرت میاں میر فقیر ہیں اللہ کے، امام الانبیاء کے غلام. اب آپ جائیں اور دیکھیں تو ہم ایک ہی دن میں دونوں جگہ پہ گئے تھے. ہم 3 اسٹوڈنٹ تھے پنجاب یونیورسٹی کے، تو سیر کے لیے نکلے. ایک ہی دن میں ہم ان جگہوں پہ گئے تھے. دریائے راوی کے 2 کنارے ہیں، 2 کنارے. اس کنارے پہ بھی قبر ہے اور کنارہ دوسرا جو ہے اس پر بھی ایک قبر بنی ہے. جو اس کنارے پہ ہے نا وہ تخت والا لیتا ہے اور اس کنارے پہ مصطفیٰ کے مصلی والا لیتا ہے. اس کنارے پہ تاج والا لیتا ہے، اس کنارے پہ پھٹی پگڑی والا لیتا ہے. اس کنارے پہ وہ لیتا ہے جس کے ہاتھ میں شراب کا گلاس رہتا تھا، بادشاہ. اس کنارے پہ وہ لیتا ہے جس کے ہاتھ میں نبی پر درود پڑھنے کے لیے تسبیح رہتی تھی. اس کنارے پر جہانگیر لیتا ہے، اس کنارے پر داتا نبی کا فقیر لیتا ہے. حضرت داتا علی حجویری لیتے ہیں اس کنارے پر. اللہ کی عزت کی قسم اپنی آنکھوں سے دیکھ، جب جہانگیر بادشاہ کے مقبرے پر گئے تو لان میں گدھے اور کتے پھر رہے تھے، اور جب داتا کے مزار پہ گئے تو انہوں نے بتایا یہاں 900-1000 سال ہو گئے، یہاں ہر گھڑی مصطفیٰ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے. ادھر بادشاہ ہے ادھر فقیر لیتا ہے، مگر وہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے. کیوں؟ بتایا جا رہا ہے نہ امیراں تے نہ وزیراں دے دیوے بلدے صدا فقیراں دے. جن کا یار سے تعلق جڑ جائے، جن کی پیشانیوں میں غلامی رسول کے پتے آ جائیں، جن کے من میں اللہ کی معرفت کے چراغ جلے، جن کے دل کی دھڑکنوں میں رسول آباد ہو جائیں، اور جن کے دماغ شریعت کے علم سے روشن ہو، امام الانبیاء کے غلاموں، انہی کو عزت اور انہی کو عظمت نصیب ہوتی ہے. ایسا نہ ہو کہ جب آنکھ بند ہو تو بات تو ہر شے سمجھ آ جائے گی نا. حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے پھر جاگ جائیں گے، مگر پھر جاگنے کا فائدہ نہیں ہوگا. اور پھر اس وقت کہیں گے کہ کتنا بڑا اعزاز تھا اس در کی گدائی، یہ بات سمجھ آئی مگر دیر سے آئی. پھر کیا فائدہ ہوگا؟ اس لیے اپنی نسلوں کا رخ کر دو حضور کے دین اور حضور کی شریعت کی طرف. امام الانبیاء نے فرمایا کہ جو لوگ کلمہ خیر کہتے ہیں، اچھی باتیں اپنی زبان سے نکالتے ہیں، قرآن پاک کے جو الفاظ میں نے تلاوت کی ان میں بھی اللہ نے اسی حقیقت کو بیان کیا ہے. اور ہر شخص جانتا ہے، یہ پنکھا چلا دے، ہر شخص جانتا ہے کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں نا، یا جو بھی بات کرتے ہیں، ہمارے دونوں کاندھوں پہ 2 فرشتے بیٹھے ہیں جو اچھی بری باتیں، اچھے برے عمل لکھتے رہتے ہیں، اس کی ریکارڈنگ کرتے رہتے ہیں. یہ سب کو خبر ہے نا، 2 فرشتے ہیں دونوں کاندھوں پہ. اچھا عمل کریں تو یہ لکھ لیتا ہے اور برا عمل کریں تو بائیں کاندھے والا لکھ لیتا ہے. امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ میرا جو بھی امتی کوئی اچھی بات منہ سے نکالتا ہے، وہ اس کے منہ سے نکلتے ہی اللہ کی رحمت کا فرشتہ بن جاتی ہے. جو بات بھی اچھی منہ سے نکلتی ہے، یہ یاد رکھیے، اس سے فرشتہ بنتا ہے، فرشتہ پیدا ہوتا ہے. اور حدیث پاک میں ہے کہ وہ فرشتے زمین اور آسمان کے درمیان محو پرواز رہتے ہیں، محو پرواز رہتے ہیں. اور جب وہ بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے جس کی اچھی باتوں سے یہ فرشتے بنے ہوتے ہیں،
تو جتنے فرشتے بنے ہوتے ہیں اللہ نے فرماتا ہے اسی بندے کی قبر پہ چلے جاؤ اور وہاں قیامت تک اس کی بخشش کی دعائیں مانگتے رہو. اور اسی طرح جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو یہ فرشتے جو ہیں دونوں کاندھوں پہ انہیں بھی چھٹی مل جاتی ہے، کیونکہ ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جب تک بندہ زندہ ہے اس کے اچھے برے عمل لکھتے رہو، اچھی بری باتیں لکھتے رہو، جو وہ بات کہتا ہے وہ بھی لکھ لو، جو عمل کرتا ہے وہ بھی لکھ لو. تو یہ لکھتے رہتے ہیں. لیکن بندہ جب مر جاتا ہے تو اب عملوں کا دفتر تو بند ہو گیا نا، عملوں کا زمانہ ختم ہو گیا. اور جب تک یہاں ہے شریعت کا مکلف ہے، یہاں نہیں تو پھر شریعت کا مکلف نہیں رہا. اب زندگی تو ختم ہو گئی، اب یہ فرشتے فارغ ہو جاتے ہیں. اب پوچھئے علماء سے کہ یہ فرشتے جب فارغ ہو جاتے ہیں، بندہ قبر میں چلا جاتا ہے، تو پھر یہ کہاں جاتے ہیں؟ یہ غور سے سننا، میں حدیث پڑھ کے سنانے لگا کہ یہ فرشتے پھر کہاں جاتے ہیں. تو حدیث رسول ہے کہ یہ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا جس بندے پہ ہمارا تقرر تھا اور ہم مقرر تھے جس بندے پر، اب وہ بندہ تو فوت ہو گیا، وہ تو قبر میں چلا گیا، تو ہم ہو گئے فارغ. تو کیا اجازت ہے کہ ہم آسمانوں میں آ کے رہ سکتے ہیں، آسمانوں کی دنیا میں؟ اللہ فرماتا ہے نہیں، آسمان تو میرے فرشتوں سے بھرے ہوئے ہیں. تو فرشتے عرض کرتے ہیں مولا، یہ کرامن کاتبین عرض کرتے ہیں مولا پھر کیا زمین پہ رہ سکتے ہیں بندوں کے ساتھ؟ اللہ فرماتا ہے نہیں. کیوں؟ زمین تو میرے بندوں سے بھری ہوئی. یہ آپس میں بات ہوتی، زمین تو میرے بندوں سے بھری ہوئی. تو یہ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا پھر ہم کہاں جائیں؟ ہمیں کوئی ٹھکانہ تو بتا کہ نہ اوپر آ سکتے ہیں نہ بندوں کے ساتھ آبادیوں میں رہ سکتے، پھر ہم کہاں جائیں؟ تو اب حدیث رسول سنا رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے، امام الانبیاء کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں میں تمہیں جگہ بتاتا ہوں، کیا کرو؟ قوما علی قبر عبدی فسبحانی وہللانی وکبرانی الی یوم القیامت واکتباہ لعبدی. اے فرشتوں اسی بندے کی قبر پہ چلے جاؤ اور قیامت تک کھڑے ہو کے وہاں کلمے کا ورد کرتے رہو. تھوڑی آواز آہستہ کر دے، زیادہ تیز ہو گیا، تھوڑی سی کم کر دے، معمولی سی. اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ قوما علی قبر عبدی، اسی میرے بندے کی قبر پہ کھڑے ہو جاؤ. فسبحانی وہللانی وکبرانی، اور وہاں قیامت تک کھڑے ہو کر کلمے کا ورد کرو اور میری تسبیح پڑھو. یعنی کیا پڑھو؟ لا الہ الا اللہ پڑھو اور سبحان اللہ پڑھو، وکبرانی اور اللہ اکبر پڑھو. یہ تین وظیفے کرو کھڑے ہو کر میری بندے کی قبر پر فرشتوں قیامت تک. اور کیا کرو؟ یہ سارا عمل تم کرتے رہو اور ثواب میرے بندے کے کھاتے میں ڈالتے جاؤ. ثواب اس کو دیتے رہو جس کی قبر پہ کھڑے ہو. تو امام الانبیاء کے غلاموں، اس سے کیا پتہ چلا کہ اگر اللہ والوں کی قبروں پہ ہم نہ بھی جائیں. حضرت علامہ مفتی عبد الشکور رحمت اللہ تعالی علیہ جو زندگی بھر کلمہ خیر کہتے رہے، سمجھ رہے، زبان کھلی تو یا فرمان خدا نکلا یا قول مصطفیٰ نکلا. کتنے فرشتے بنے ہوں گے، کیونکہ ہر اچھی بات سے فرشتے بنتے ہیں. تو امام الانبیاء کے علماء، آج اللہ والوں کی قبر پہ ہم اگر نہ بھی جائیں تو وہاں فرشتوں کی کمی نہیں ہے، وہاں ذکر کرنے والوں کی کمی نہیں ہے. اور آج نادان کہتے ہیں قبروں پہ نہ جاؤ، بندے بندوں کو روکتے ہیں قبروں پہ نہ جاؤ، اور اللہ نوریوں کو کہہ رہا ہے قبروں پہ ایسے جاؤ پلٹ کے قیامت تک واپس نہ آؤ. یہ فرق سمجھ آیا آپ کو؟ بندے بندوں کو روک رہے قبروں پہ نہ جاؤ، وہ نوریوں کو کہتا ہے قبروں پہ ایسے جاؤ قیامت تک پلٹ کے نہ آؤ. اور وہاں کیا کرو؟ وہاں کھڑے بھی رہو، قبروں پہ حاضر رہو اور وہاں ذکر بھی کرو اور ایصال ثواب بھی کرتے رہو، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے قبروں پہ جانا، وہاں ذکر کرنا اور ایصال ثواب کرنا یہ شرک و بدعت نہیں، معصوم فرشتوں کی سنت.
یہ عزتیں ملتی ہیں۔ اب یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ ہماری زبان دن میں کلمہ خیر کہتی ہے یا غیبت اور چغلی اور گلے ہی کرتی رہتی ہے اور گالیاں ہی دیتی رہتی ہے۔ ہماری زبان کیا کرتی ہے دن کو؟ ہر بندہ جان سکتا ہے کہ وہ اپنی جنت بنا رہا ہے کہ دوزخ بنا رہا ہے۔ آج زبانیں اتنی غیر محتاط ہو گئیں کہ ہم بہت غلط بولتے ہیں اور بہت زیادہ بولتے ہیں اور بڑی جرت سے بولتے ہیں۔ میں نے تو دیکھا کہ مرنے والوں کو بھی بخشتے نہیں ہیں، مرنے والوں کو بھی معاف نہیں کرتے۔ جنازہ ہو جاتا ہے نا تو اعلان ہوتا ہے کہ میت کا منہ دیکھ لو۔ تو میت کا منہ دیکھ کے جب گھروں کو پلٹتے ہیں نا، جنازہ گاہ سے نکلتے ہیں، تو پھر کئی کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہوتے ہیں اور دوسروں کو بتا رہے ہوتے ہیں یار اللہ معاف کرے، پتہ نہیں کیا کرتا رہا، دیکھا ہے چہرہ کتنا عجیب ہو گیا تھا، دیکھا ہے رنگت کالی ہو گئی تھی۔ پھر تبصرے کرتے کاش اس سے بہتر تھا تو نے چہرہ نہ دیکھا ہوتا، اور بدبخت اس نے دنیا چھوڑ دی مگر تو نے اس کی غیبت نہیں چھوڑی، تو نے اب بھی پیچھا نہیں چھوڑا، تو اس کے کالے رنگ پہ پریشان ہے، نادان، اپنی فکر کر، ہو سکتا ہے مرنے کے بعد تیری شکل بگڑ جائے۔ تو اپنے گریبان میں جھانک، رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ۔ تو ہمارا حال یہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک خاتون آئی حضور کی بارگاہ میں جن کا قد بہت چھوٹا تھا، تو ایک اور خاتون حضور کے پاس بیٹھی تھی، تو جن کا قد چھوٹا تھا وہ تھوڑی دیر بیٹھی پھر چلی گئی۔ تو جب نکلی نا تو جو آپ کے پاس بیٹھی تھی انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا حسبک من صفیہ یا رسول اللہ، قضا و قضا یعنی کثیرہ، ہاتھ سے اشارہ کیا کہ یہ جو صفیہ ہے نا یہ تو بس اتنی سی ہے، قد کی طرف اشارہ کیا کہ صفیہ تو بس اتنی سی ہے۔ امام الانبیاء کے چہرہ اقدس کا رنگ بدل گیا اتنی بات پر بھی۔ میرے آقا نے فرمایا لقد قلت کلمۃ لو مزج بها البحر لمزجت، میرے آقا نے فرمایا تو نے اتنی غلط بات کر دی کہ اگر اب میٹھے سمندر میں تھوک دے تو اسے بھی کڑوا کر دے۔ صرف اتنی بات بھی، کسی کے قد کا صرف اشارہ کرنا۔ امام الانبیاء نے فرمایا تو نے ایسی غلط بات کر دی کہ اگر اب میٹھے سمندر میں تھوک دے تو اسے بھی کڑوا کر دے۔ تو یہ تو اتنی سی بات ہے، ہم کتنی بڑی کرتے ہیں تو ہماری زندگی میں مٹھاس کہاں سے آئے گی؟ ہماری زندگی میں حلاوت کہاں سے آئے گی؟ ہماری زندگیوں میں شیرینی کہاں سے آئے گی کہ ہم اتنی بڑی باتیں کرتے ہیں لوگوں کے خلاف اور اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے، اپنا آپ بھول جاتے۔ امام الانبیاء نے فرمایا تھا یہ تمہاری زبان تمہیں جنتی بھی بنا دیتی ہے، جہنمی بھی بنا دیتی ہے، اس لیے اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، جو لوگ اچھی باتیں کرتے ہیں نا ان کی قبر پہ اگر نہ بھی جائے تو وہاں نوریوں کی کمی نہیں ہوتی، قیامت تک نوری فرشتے وہاں کھڑے ہو کے اللہ کا ذکر کرتے، تسبیح کرتے ہیں، کلمہ شریف کا ورد کرتے رہتے ہیں۔ اب یہ تو ہے حدیث پاک میں، قرآن پاک میں بھی ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں نا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پہ ڈٹ جاتے ہیں۔ ڈٹنے کا کیا مطلب؟ پھر اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، پھر محرم میں چاولوں کے پلیٹ پر اپنا مذہب نہیں بدلتے، شربت کے گلاس کے لیے عقیدے نہیں بدلتے، پھر ووٹوں کے لیے اپنے نظریات اور ایمان کا سودا نہیں کرتے، پھر ڈٹ جاتے ہیں، پھر محرم میں یہ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ سے بچنے کے لیے بینک میں اپنا مذہب نہیں بدلتے۔ فرمایا جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے پھر ڈٹ جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں مگر جھکتے نہیں ہیں اور بکتے نہیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ہمارے نوری فرشتے پھر ان پہ اترتے ہیں،
پھر وہ عزت دیتے ہیں کہ نوری خاکی کی زیارت کو اترتے ہیں، جو ڈٹ جاتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اب یہ قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی۔ اب میں ایک مخالف دڑے کی روایت آپ کو سنا رہا ہوں، مخالف دڑے کی۔ یہ علماء دیوبند میں جو مولانا اشرف علی تھانوی ہے، وہ لاہور میں اپنے دانتوں کا علاج کرانے کے لیے گئے تھے۔ دانتوں میں تکلیف تھی، لاہور میں آئے علاج کروانے کے لیے۔ تو ان کے ساتھ جو بندہ تھا اس کا نام ہے وصل بلگرامی۔ وہ بیان کرتا ہے کہ میں بھی تھانوی صاحب کے ساتھ تھا، یہ دیوبندیوں کے حکیم الامت ہے، وہابیوں کے حکیم الامت۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن تھانوی صاحب کہنے لگے وصل آؤ آج لاہور کی نہ سیر کرتے ہیں۔ تو ہم بادشاہی مسجد میں گئے، شاہی قلعہ دیکھا، تو دیوبندیوں کے حکیم الامت پھرتے پھراتے حضور داتا کے قدموں میں آ گئے، داتا صاحب کے قدموں میں آ گئے۔ وہاں آگے فاتحہ خوانی کی، ایصال ثواب کیا، اور پھر سر جھکا کے آنکھیں بند کر کے کھڑے رہے۔ وصل کہتے ہیں میں بھی ساتھ تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہاں سے نکلے نا، داتا مزار سے، داتا کے مزار سے رحمت اللہ تعالی علیہ، تو تھانوی صاحب کہنے لگے، دیوبندیوں کے حکیم الامت کہنے لگے وصل اللہ کی عزت کی قسم، داتا کی سرکار کوئی بہت بڑی سرکار لگتی ہے۔ وصل کہتے ہیں میں حیران ہو گیا اس بات پر کہ جنہیں کملی والے کی سرکار اپنے جیسی لگتی تھی، یہ داتا کی سرکار اتنی اونچی کیسے نظر آئی؟ تو میں نے کہا تھانوی صاحب کیا دیکھا ہے کہ داتا کی سرکار اونچی لگتی، کیا دیکھا ہے؟ تو دیوبندیوں کے حکیم الامت کہنے لگے کہ اللہ کی عزت کی قسم میں نے آنکھیں بند کر کے دیکھا ہے، جہاں تک نظر جاتی ہے نوری فرشتے ہاتھ باندھ کے داتا کے سامنے کھڑے ہیں۔ سینکڑوں ہزاروں نوری فرشتے ہاتھ باندھ کے داتا کے سامنے کھڑے۔ یہ کون سے فرشتے تھے؟ یہ انہی کلمات خیر سے بنے تھے جو سیدی داتا علی حجویری نے زندگی بھر اللہ کے نام کی تبلیغ کی تھی، تاجدار کائنات کی شریعت کی تبلیغ کی تھی، دنیا کو آقا کا دین سمجھایا تھا اور شریعت سکھائی تھی، اور رب رب کرتے رہے تھے۔ جو لفظ منہ سے نکلتا گیا وہ رحمت کا فرشتہ بنتا گیا، اور بعد قیامت تک امام الانبیاء کے غلاموں داتا کے مزار پہ حاضر ہیں اور وہ رب کا ذکر کر رہے ہیں کہ غیر بھی دیکھ کر پکار اٹھ اللہ۔ اب یہ تو قبر کے باہر، یہ تو قبر کے باہر رونق ہوتی ہے نا، بھئی کوئی کہہ سکتا ہے بھی اندر کیا ہوتا ہے، تو پھر آپ خود سوچ لیں جہاں باہر اتنی رونق ہے اندر کیا ہوگا۔ لیکن میں بتاتا ہوں اندر کیا ہوتا ہے۔ آپ حدیث پاک سنتے رہتے ہیں مگر غور نہیں کرتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ، کہ جو مومن کی قبر ہے وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتی ہے۔ یہ سن رکھی ہے نا حدیث آپ نے، یہ اپنے بھی غیر بھی سب اس کو بیان کرتے ہیں کہ مومن کی قبر جنت کا باغ ہوتی ہے۔ اب ایمان سے بتائیں کہ مومن کی قبر جب جنت کا باغ ہوتی ہے یعنی جنت ہوتی ہے۔ مومن کی قبر کیا ہے؟ جب جنت کا باغ ہوتی ہے تو جنت ہی ہوتی ہے، تو مومن کی قبر ہوتی ہے جنت۔ اب مجھے ایمان سے بتاؤ کہ جنت میں زندہ رہتے ہیں یا مردے رہتے ہیں؟ کہ جنت رب نے مردوں کے لیے بنائی یا زندوں کے لیے؟ تو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ وہ اللہ والے جن کی قبریں جنت ہیں وہ وہاں مردہ نہیں ہیں، وہ وہاں زندہ ہیں، زندہ ہیں۔ اور کیسے زندہ ہیں کہ
حضرت مجدد الافسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر حضرت ضیاء معصوم حاضر ہوئے اور ان کے ساتھ اس وقت کا جو جسٹس تھا نا عدالت میں، انگریزوں کی عدالت میں جو جسٹس تھا وہ بھی اس وقت ساتھ تھا، سلمان منصور پوری، وہ بھی ساتھ تھا۔ اب وہ خود بیان کرتا ہے کہ جب حضرت ضیاء معصوم حضرت مجدد کی قبر پہ جا کے حاضر ہوئے اور بیٹھ گئے مراقبے میں، سر جھکا لی، آنکھیں بند کر لی، تو وہ جسٹس ہے، وہ کہتا ہے میرے دل میں خیال آیا کہ یہ دونوں روحانی شخصیات ہیں، تو انہوں نے آپس میں کوئی راز کی نہ بات کرنی ہو، تو مجھے یہاں سے اٹھ جانا چاہیے۔ میرے دل میں بات آئی کہ میں اٹھ جاتا ہوں، یہ دونوں روحانی شخصیتیں، انہوں نے کوئی راز کی بات نہ کرنی۔ تو وہ کہتا اللہ کی عزت کی قسم، مجدد پاک کی قبر سے مجھے آواز آئی کہ سلمان یہیں بیٹھے رہو، ہم نے راز کی کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہیں بیٹھے رہو، ہم نے راز کی کوئی بات نہیں کرنی۔ جو ان کی قبر جنت، اور رب نے جنت بنائی اس لیے ہے، بنائی اس لیے کہ یہ وہاں موجود رہے اور آنے والوں کی بخشش کی یہ بھی دعائیں مانگتے رہے، اور جو آنے والے ہیں انہیں یہ فیض اپنا عطا کرتے رہے۔ اور یہی مجدد الافسانی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے یہ مقام عطا کر دیا کہ میرے مرنے کے بعد اگر میری قبر کی ایک مٹھی مٹی لے کر کسی گناہگار کی قبر پہ ڈال دی گئی تو میرے رب نے وعدہ کیا اس کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ تو کتنے بدبخت لوگ ہیں جو کہتے ہیں مر کے مٹی، وہ حضور تک جا پہنچے، کہتے ہیں مر کے مٹی ہو گئے، معاذ اللہ ختم ہو گیا کام۔ انہیں معلوم نہیں کہ اللہ والوں کو اللہ رب العزت کیا عزتیں اور کیا عظمتیں عطا کرتا۔ حضرت با یزید بسطامی جب فوت ہوئے تو ایک بزرگ کو خواب میں ملے، پوچھا کیا بھی تھی؟ فرمایا فرشتے آئے تھے قبر میں، تو مجھے آ کے کہنے لگے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے انہیں کہا من انتما، پہلے اپنا تعارف کراؤ، تم کون ہو؟ من انتما، تم کون ہو؟ تو کہنے لگے جی ہم فرشتے ہیں، ہماری ڈیوٹی ہے جو بھی قبر میں آئے نا اس پر امتحان لینے آتے ہیں، سوال کرنے آتے ہیں۔ اب سننا با یزید نے کیا فرمایا، یہ وہ ہیں جن کی قبریں جنت بن جاتی۔ تو آپ نے فرمایا تمہیں نہیں معلوم کہ جب کسی کے پاس جائیں تو میرے نبی کی سنت کیا ہے؟ تمہیں نہیں معلوم جب کسی کے پاس جائیں تو سب سے پہلے السلام علیکم کہتے ہیں، نہ سلام نہ دعا، آتے ہی امتحان شروع۔ یہ کوئی طریقہ آنے کا؟ انہوں نے کہا بات تو ٹھیک کر رہے ہیں۔ قبر سے نکلے، کہا السلام علیکم، فرمایا وعلیکم السلام، اب آ جاؤ۔ فرشتے آ گئے، کیا بات ہے؟ کہنے لگے بتائیں آپ کا رب کون ہے؟ مر ربک، فرمایا مجھے ایک سوال کا پہلے جواب دو کہ تم نے مجھے یہ جو السلام علیکم کہا، سلام دیا مجھے، یہ مومن سمجھ کے دیا یا کافر سمجھ کے؟ فرشتے کہنے لگے جی مومن سمجھ کے دیا، کافر کو تو سلام کہہ نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا جی مومن سمجھ کے دیا۔ تو فرمایا پھر مومن سے پوچھتے ہو کہ رب کون ہے؟ جو اسے مانے بغیر مومن بنتا نہیں ہے، ادھر مومن مانتے ہو پوچھتے ہو رب کون ہے؟ فرشتے خاموش۔ فرمایا اچھا مجھے ایک بات کا جواب دو، اگر میں کہہ دوں کہ میرا رب اللہ ہے، تم پوچھ رہے ہو نا تیرا رب کون، میں کہہ دوں میرا رب اللہ ہے اور تم واپس جاؤ اور رب کہہ دے با یزید میرا نہیں ہے، با یزید میرا بندہ نہیں ہے، تو میری مانو گے یا رب کی مانو گے؟ تو فرشتے کہنے لگے جی اسی کی مانیں گے۔ تو حضرت با یزید ہنس پڑے، فرمایا پھر اتنا لمبا سفر کرنے کی کیا ضرورت، اسی سے پوچھ لینا تھا با یزید تیرا ہے کہ نہیں ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، ایک فرشتہ دوسرے سے کہنے لگا او یہ ہے کون، یہ کون ہے قبر میں؟ ہم سوال کرتے ہیں یہ پلٹ کے ہم پہ کر دے تو یہ کون ہے؟ میرے رب کی آواز آئی، اس سے نہ پوچھ کون ہے، مجھ سے پوچھ کون آیا ہے۔
مولا یہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا میں بتاتا ہوں، ھذا ابو یزید عاشا فی محبتی و ماتا فی محبتی و وضع فی قبرہ کذالک و یبعث کذالک. فرمایا یہ میرا عاشق با یزید ہے، اسے میرے عشق کا نشہ چڑھا ہے، اسے میرے عشق کی مستی چڑھ گئی ہے. یہ مجھے نہیں مجھے اٹھنے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خیریت سے آپ حضرات، ہماری خوش بختی ہے کہ جگر گوشہ شیخ المشائخ، نازش مشائخ اہل سنت، یادگار اسلاف، شیخ طریقت حضرت علامہ صاحبزادہ پیر معظم الحق صاحب زید مجدہ مجلس میں جلوہ گر ہو چکے ہیں. یہ سعادت کی بات ہے کہ آپ نے اور میں نے ان کی زیارت کا شرف پایا. اللہ رب العزت ان کا سایہ تا دیر اہل اسلام کے سروں پہ قائم رکھے اور ان کے علمی اور روحانی فیضان سے ہمیں ہمیشہ مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے فرمایا اس سے نہ پوچھ کون ہے، مجھ سے پوچھ کون آیا. یہ میرا عاشق با یزید ہے، اسے میرے عشق کی مستی چڑھ گئی ہے. اللہ فرما رہا اسے میرے عشق کا نشہ چڑھ گیا اور اسی مستی میں جیا، اسی مستی میں فوت ہوا. اور فرشتوں لوٹ آؤ، یہ قیامت کے دن بھی اسی مستی میں اٹھے گا. امام الانبیاء کے غلاموں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے موت تحفہ بنتی ہے، تحفۃ المؤمن الموت. امام الانبیاء نے فرمایا مومن کے لیے موت تحفہ ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے گفٹ ہوتی ہے. جنہوں نے محنتیں کر رکھی ہیں، جن کی زندگی حضور کی شریعت کے سانچے میں ڈھلی، جن کی زبان تلاوت قرآن کی عادی بن گئی، جن کی پیشانیوں میں سجدوں کا نور ہوتا ہے، جو اڈوں اور ہوٹلوں پہ تاش کھیلتے ہوئے نمازیں نہیں چھوڑتے، جن کے گھر کی الماری میں قرآن بند نہیں رہتا، قرآن ان کی جھولی میں ہوتا ہے. امام الانبیاء کے غلاموں، جن کے قدم مسجدوں کے سجد راستوں پہ چلنے کے عادی ہوتے ہیں اور جن کے دل کی دھڑکنوں میں حضور بستے ہیں اور جن کی گردن میں غلامی رسول کے پٹے ہوتے ہیں، ان کے لیے موت زحمت نہیں ہوتی، موت رحمت ہوتی ہے. ان کے لیے موت اللہ کی طرف سے گفٹ ہوتی ہے اور تحفہ ہوتی ہے. ان کی قبریں بھی جنت بنا دی جاتی. حضرت پیر سیدنا میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا تھا کہ یہ پاک پتن شریف میں جو بہشتی دروازہ آیا تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جو گزر جائے بہشتی ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا میرا تو عقیدہ ہے جو عقیدت کے ساتھ پاک پتن کے کسی ٹیلے پہ چڑھ جائے وہ بھی جنتی ہو جاتا ہے. امام الانبیاء کے غلاموں، یہ یاد رکھیے کہ جو اللہ والے ہیں، جن کی زندگی حضور کی شریعت کے سانچے میں ڈل جاتی ہے، انہیں اللہ رب العزت یہ مقامات اور یہ عزت عطا کرتا ہے. تو آپ خوش بخت ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو حضرت علامہ مفتی عبد الشکور رحمت اللہ تعالی علیہ جیسی شخصیت کی سرپرستی عطا کی، ان کی قیادت عطا فرمائی، اور اتنا بڑا جامعہ مدرسہ آپ کے اس گاؤں میں قائم ہے. تو اس کی طرف رجوع کریں، اس کی طرف رخ کر دیں اپنی نسلوں کا. اگر چاہتے ہیں کہ نسلوں میں حضور کا دین چلتا رہے، آقا کی شریعت جاری رہے، تو پھر اس کا صرف ایک طریقہ ہے کہ اپنے بچوں کو سب سے پہلے، بعد میں بے شک انہیں ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، جو مرضی بنائیں، مگر یہ ہے کہ سب سے پہلے ان کی گھٹی میں حضور کا قرآن رکھ دیں، شریعت رکھ دیں، تاکہ انہیں معلوم ہو کہ ایک مسلمان کا کردار کیسا ہونا چاہیے. ورنہ یہ ہے کہ یہ ایسی مجرمانہ غفلت ہوگی کہ تاریخ بھی معاف نہیں کرے گی، اللہ اور اس کا رسول بھی معاف نہیں کریں گے. یہ جو مدرسے ہیں، سب سے پہلا ان کا حق ہے. اگر آپ کو 1 روپے کی توفیق ہو یا 1 لاکھ روپے کی، ان کا پہلا حق ہے کہ یہاں پہنچایا جائے.
یہ ذہن میں رکھیں. ہم اللے تللے میں گویوں پہ گلوکاروں پہ بارش کر دیتے ہیں پیسوں کی، لیکن حضور کے دین کے لیے 100 روپیہ نکالتے ہوئے بھی جان نکلنے لگتی. یہاں چشمہ فیض مصطفیٰ جاری ہے، یہاں تاجدار کائنات کے وارث تیار ہوتے ہیں. علماء حضور کے وارث ہیں اور تاجدار کائنات کے حقیقی خلفاء ہیں. تمہارے میرے نبی نے کالی کملی سے گورے گورے ہاتھ نکالے تھے اور فرمایا تھا صحابیو میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہہ دو. صحابہ نے بھی ہاتھ اٹھائے، آقا نے دعا مانگی اللہم ارحم خلفائی، مولا میرے خلیفوں پہ اپنی رحمت اتار، جو میرے خلفاء ہیں ان پہ اپنا کرم نازل کر. چہرہ اقدس پہ ہاتھ پھیر لیا حضور نے. اصحاب رسول نے پوچھا من خلفاؤ کا یا رسول اللہ؟ آقا وہ خوش بخت آپ کے خلیفے کون ہیں کہ جن کے لیے آپ رحمت کی دعائیں مانگ رہے ہیں؟ اب سننا کہ حضور کے خلیفے کون ہیں. ہم نے کئی جاہل خلیفے بنا رکھے ہیں، کئی شریعت کے باغی خلیفے بنا رکھے ہیں، کئی شکاری کتے پالنے والے اور ونگے پہننے والے اور بھنگ پینے والے خلیفے بنا رکھے ہیں. آؤ زبان نبوت سے سنو نبی کے خلیفے کون. فرمایا الذین یرمون احادیثی ویعلمونها الناس، فرمایا میرے خلیفے وہ ہیں جو میری امت کو میری حدیثیں پڑھاتے اور شریعت کی تعلیم دیتے ہیں. حضور کے خلیفے وہ ہیں جو حضور کی شریعت کی تعلیم حضور کی امت کو دیتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے آپ کو ایسے لوگوں کی سنگت عطا کی، سرپرستی عطا کی، قیادت عطا کی. ان کی قدر کیجئے اور رخ کر دیں مدرسوں کی طرف اپنی دولت کا. جسے رب نے اولاد دی، میرے آقا کا دین لٹ رہا ہے لوگوں، جسے رب نے اولاد دی اولاد کا رخ کر دو مدرسوں کی طرف. جسے رب نے دولت دی دولت کا رخ کر دو مدرسوں کی طرف. آپ لوگوں کو نہیں معلوم اللہ کی عزت کی قسم کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اوپر سے عذاب اترتے ہیں، مگر نیچے یتیم بچے مدرسوں میں جب تلاوت قرآن کرتے ہیں تو اترنے والے عذاب اپنا رخ بدل لیتے ہیں ان یتیموں کی وجہ سے. معلوم نہیں کتنی بلائیں ٹل رہی ہیں پورے ملک سے ان مدرسوں اور یتیموں کی آواز کی وجہ سے. آخری بات عرض کر رہا ہوں، مفسرین نے لکھا ہے کہ 2 میاں بیوی تھے، اگلے زمانے کی بات کہ اللہ رب العزت نے اس دور کے نبی کی طرف وحی بھیجی کہ میرے نبی میرا پیغام ان دونوں تک پہنچا دے. پیغام یہ ہے کہ تم سے ایک ایسا عمل ہوا کہ جس کی وجہ سے تمہیں یہ اختیار دے رہے ہیں اور یہ خبر دے رہے ہیں کہ تمہاری دونوں کی زندگی 80 سال رہ گئی. دونوں کی زندگی 80 سال، میاں بیوی کو خبر دے. اور ہم نے یہ لکھ دیا ہے، تقدیر کا فیصلہ لکھ دیا ہے کہ تمہارے 40 سال 80 سالوں میں سے 40 سال امیری میں گزریں گے، 40 سال غریبی میں گزریں گے. یہ ہم نے تقدیر لکھ دی ہے. اے میرے نبی انہیں بتاؤ اور ہماری طرف سے صرف اتنا پوچھ لو ان سے کہ تمہیں اختیار دیتے ہیں کہ پہلے 40 سال امیری کے چاہیے یا غریبی کے چاہیے. اللہ کے نبی تشریف لے گئے، انہیں بتایا میاں بیوی کو کہ تمہارے نام رب کا پیغام آیا ہے کہ 80 سال عمر رہ گئی. تو اللہ نے لکھ دیا فیصلہ کہ 40 سال امیری کے گزریں گے، 40 غریبی کے. تو اب یہ تمہاری مرضی ہے. اللہ فرماتا ہے پوچھ لو کہ پہلے 40 سال امیری کے چاہیے یا غریبی کے. تو پہلے وہ خامد ملا، اس نے کہا جی میں بیوی سے مشورہ کر لوں. تو جب بیوی سے مشورہ کیا، وہ بھی اللہ والی تھی، اس نے کہا کہ پہلے 40 سال امیری کے لے لیتے، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے عرض کر دی اللہ کے نبی اللہ سے گزارش کریں ہمیں پہلے 40 سال امیری کے چاہیے. رب تک پیغام پہنچ گیا. اللہ نے فرمایا ہم نے انہیں امیری دے دی. غیب سے اسباب بن گئے. پہلے دن رزق آنا شروع ہو گیا. میاں بیوی دونوں مل بیٹھے، کہنے لگے یہ جو 40 سال تک امیری کا وعدہ ہے رزق دینے کا، یہ کسی سیاست دان کا نہیں، رحمان کا وعدہ.
سچے رب کا وعدہ. اب 40 سال غریبی تو آ نہیں سکتے، تو ایسا کیوں نہ کریں میری بیوی، خود اکیلے کیوں کھائیں، غریبوں کو کیوں نہ کھلائیں. کہ آج دیگچی نہیں دیگ پکا، میں یتیم ڈھونڈ لاتا ہوں، میں غریب ڈھونڈ لاتا ہوں. پہلا دن تھا امام الانبیاء کے غلاموں، دیگ چڑھ گئی، لنگر لگ گئے اور یتیم آ گئے، غریب آ گئے. جب انہوں نے کھائی نا روٹی، انہوں نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، او اللہ تمہیں اور دے، اللہ اور نوازے. اسی وقت میرے رب کا پیغام آیا، میرے نبی اس گھر کا ایک پھیرا اور لگاؤ اور جا کے بتا دو میرے بندو، تم نے میرے رزق کی قدر کی ہے، خوشخبری سن لو، ہمیں اپنی عزت کی قسم، ہم نے اگلے 40 سال بھی امیری کے لکھ لیے. یوں فیصلے بدل جاتے، سمجھ رہے؟ تو آپ شاید سمجھتے ہو کہ ہم 50 یا 100 روپیہ دے کر بڑا احسان کر رہے ہیں. آپ نہیں احسان کر رہے، احسان اللہ کی عزت کی قسم خدا اور مصطفیٰ کا ہے کہ جس نے 50 روپے میں تجھے جنت عطا کرنی ہے، جس نے 100 روپے میں تجھے جنت دینی ہے. اور معلوم نہیں کتنی اترنے والی بلائیں اپنے راستے بدل لیتی ہیں. اس لیے رخ کرو ان مدرسوں کی طرف، اور بچوں کی گھٹی میں سب سے پہلے شریعت رکھ دو، قرآن رکھ دو، پھر انہیں ڈاکٹر بناؤ، انجینئر، جو مرضی بناؤ، پھر زندگی بھر حضور کے غلام بنے رہے گا. تو میں اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی شخصیت کہ جن کے بارے میں مجھے بتایا گیا کہ حضور خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پیر صاحب سیال شریف نے فرمایا تھا کہ اگر زمین پہ چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو تو مفتی عبدالر شکور کو دیکھیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسی ہستی کے عرس میں آنے والے بھی اللہ کی عزت کی قسم اٹھتے ہیں تو مقدر بدل جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ رب العزت ہمیں اس مدرسے کے ساتھ، آستانے کے ساتھ وابستہ رکھے. اور یہ جو عظیم مفتیان موجود ہیں، حضرت علامہ عزیز الرحمان صاحب اور حضرت علامہ عبدالعزیز سدیدی صاحب، اللہ ان کا سایہ تادیر اہل سنت کے سروں پہ قائم رکھے اور ان کے علمی، فکری، روحانی فیضان سے ہمیں ہمیشہ مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. آپ بیان کے لیے تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ صاحبزادہ معظم الحق محمودی صاحب. آپ سے گزارش کروں گا آپ تشریف لائیں اور اپنے نورانی بیان سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. جناب حضرت علامہ صاحبزادہ محمد معظم الحق محمودی صاحب. کھڑے ہو. ٹھیک ہے، کم بات رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. نہایت ہی واجب الاحترام، عزت مآب مسلک حق اہل سنت و جماعت کے عظیم مفکر علامہ محمد عمر فیض صاحب کی نہایت دلسوز محققانہ گفتگو آپ نے سنی. اس کے بعد کوئی وجہ نہیں کہ میں آپ کی سما خراشی کروں، گفتگو کر کے آپ کے ذوق کو پریشان اور متاثر کروں. قبلہ عمر فیض صاحب نے ہمیں جو نصیحت فرمائی کہ جن لوگوں کے پاس اولاد ہے وہ اپنی اولاد میں سے بچہ بچی دین مصطفیٰ کے لیے وقف کرے. جن لوگوں کو اللہ کریم نے مال و دولت سے نواز رکھا ہے وہ اپنی دولت کو ان دینی اداروں کی تعمیر و ترقی کے لیے پیش کرتے رہیں. فضول اخراجات اور فضول مقاصد کے لیے اپنی دولت کو
ضائع نہ کریں۔ آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد بارہا سنا ہے کہ روز قیامت یہ سوال ہوگا کہ دولت کہاں سے کمائی اور دولت کا استعمال کہاں پہ کیا۔ تو جس وقت اللہ کی بارگاہ میں یہ نامہ اعمال پیش ہوگا کہ مالک میں نے اپنی حلال دولت کو جامعہ صدیقیہ معظمیہ کے اکاؤنٹ میں پیش کیا، جس اکاؤنٹ سے تیرے قرآن کی خدمت کے لیے، تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کی خدمت کے لیے جو لوگ پڑھنے پڑھانے آئے تھے وہ میری رقم ان پہ خرچ ہوئی، تو یقیناً روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں عزت و سرفرازی نصیب ہوگی۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہم سنی لوگ بیچارے ہیں، اور بیچارگی کی وجہ یہ ہے کہ ہماری دولت، ہمارا پیسہ، ہمارا رزق مختلف شعبوں میں تقسیم ہو گیا ہے۔ محرم کے چاول، میلاد شریف کے ایسے اخراجات جن کی وقت نہ اللہ کی نگاہ میں ہے نہ رسول اللہ کی بارگاہ میں ہے، عرسوں پہ اخراجات، ایسے پیر، ایسے لوگ جو بظاہر اللہ والوں کی جگہ پہ بیٹھے ہیں لیکن وہ اپنی زندگی کا مقصد صرف دنیا داری بنا کے بیٹھے ہیں، ان کی جیبیں بھرنا یہ سنیوں کی ڈیوٹی ہے۔ خدا را اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ اخراجات جو مذہب کے نام پر لوگ آپ سے بٹورتے ہیں اور مذہب سے حقیقی طور پر ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس کا نہ کوئی اجر ملے گا، نہ کوئی ثواب ملے گا، نہ مذہب کی تعمیر و ترقی کا ماحول بنے گا۔ آپ بڑی ذمہ داری کے ساتھ اپنی دولت کو، اپنے رزق کو ایسے اداروں کی خدمت کے لیے وقف کریں جہاں اخلاص کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ اور پوری دلچسپی کے ساتھ قرآن و حدیث کی خدمت ہو رہی ہے۔ جامعہ صدیقیہ معظمیہ اس حوالے سے الحمدللہ ایک مثالی ادارہ ہے جو اپنے وسائل کو بنیاد بنا کر ایک لمبے عرصے سے خلوص کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین حق کی خدمت میں مصروف ہے۔ یقیناً آپ اپنی جو خدمات پیش کرتے ہیں جامعہ صدیقیہ معظمیہ کے اکاؤنٹ میں، وہ اللہ کی بارگاہ میں منظور و مقبول ہے۔ آپ پورے اعتماد کے ساتھ جامعہ صدیقیہ معظمیہ کے ساتھ تعاون فرمائیں۔ جو مالی طور پہ خدمت گار بن سکتے ہیں وہ مالی خدمت کرے، جو اپنے بچے ادارے میں داخل کرانا چاہتے ہیں وہ بڑے اعتماد کے ساتھ ادارے میں اپنے بچوں کو داخل کرائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تیسری اور آخری گزارش یہ ہے کہ آپ میں سے چند ذمہ دار لوگ جو دین کی اہمیت کو سمجھتے ہو، تعلیم کی اہمیت کو سمجھتے ہو، ادارے کی اہمیت کو سمجھتے ہو اور وہ وقت بھی نکال سکتے ہو، 4-5 لوگوں کی ایسی کمیٹی بنے جو اس ادارے کے سارے معاملات کو اچھے طریقے کے ساتھ، آسان طریقے کے ساتھ آگے بڑھانے کی کوشش کرے۔ اس کی سرپرستی
ہمیشہ کی طرح حضرت علامہ عزیز الرحمان صاحب خود فرمائیں گے، ان کے مشورے سے، ان کی اجازت سے اس کمیٹی کو کام کرنا چاہیے اور ادارے کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنا سب کچھ وقف کرنا چاہیے، چونکہ اس ادارے کے ساتھ میرا گہرا تعلق اور رشتہ ہے۔ مجھے ادارے کے معاملات پتہ چلتے رہتے ہیں، اس میں جو سب سے بڑی مشکل سامنے آتی ہے وہ ان کا اکیلا پن ہے۔ عزیز الرحمان صاحب اکیلے ہیں اور ان کی مدد کے لیے علامہ عبدالعزیز صدیقی صاحب، جنہوں نے پڑھانا بھی ہوتا ہے، دوسرے انتظامی معاملات بھی سنبھالنے ہوتے ہیں۔ آپ ضرور 3 یا 4 لوگ اخلاص کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی خدمت کی نیت کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں، ان سے اجازت لیں، ان سے مشورہ لیں، مناسب سی ٹیم، مناسب سی باڈی اور مناسب سی چھوٹی سی جماعت بنا کر اس ادارے کو مزید بلندیوں پر لے جانے کے لیے اپنا سب کچھ وقف کریں۔ ادارہ اس زمانے میں جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، حضور کی حدیثیں پڑھائی جاتی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین حق کے دوسرے مضامین پڑھائے جاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ادارہ اس وقت کامیاب ہوگا جہاں ان بچوں کو آپ دنیاوی تعلیم بھی مکمل طور پر پڑھانے کا انتظام کریں گے۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، صحیح معنوں میں پوری دنیا میں دین حق کا پیغام وہی عالم پہنچا سکتا ہے جس کے پاس دین کا علم بھی مضبوط ہو اور انگلش پر بھی اس کا عبور پورا پورا ہو۔ جس کو دنیاوی تعلیم نہیں ہے، جس کے پاس دنیاوی علوم نہیں ہے، وہ مکمل طور پر دین کی تبلیغ ساری دنیا میں نہیں کر سکتا۔ لہٰذا میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ زمانے کی ضرورت کو سمجھیں، زمانے کے تقاضوں کو سمجھیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دین جس بے بسی، جس بے چارگی اور جس پریشانی کی کیفیت میں ہے، اس کو اس سے نکال کر اس دین کو آفاقی بنانے کے لیے ان بچوں کے سینوں میں ریاضی کی علوم بھی، ان بچوں کے سینوں میں انگریزی کے علوم بھی، ان بچوں کے سینوں میں تاریخ کے علوم بھی، ان بچوں کے سینوں میں ٹیکنالوجی کے علوم بھی، ان بچوں کے سینوں میں مناسب سائنسی علوم بھی رکھیں، تاکہ یہ بینا ہو کر میرے رسول کے دین کو ساری کائنات کے کونے کونے تک پہنچائے۔ ظاہر ہے اس کے لیے پھر اساتذہ کا انتظام کرنا ہوگا، اساتذہ کا انتظام کرنا ہوگا، ان کی تنخواہوں کا بوجھ بھی ادارے پہ ہوگا۔ آپ ٹیم بنا کر، ایک خوبصورت جماعت بنا کر، جن کا مقصد صرف میرے رسول کے دین کی سربلندی ہو، جن کی زندگی کا مقصد صرف یہ ہو کہ میرے رسول کا دین اور میرے رسول کا پیغام 82 چک کے اس مختصر سے حلقے سے نکل کر ساری دنیا میں پھیل جائے، تو وہ معزز لوگ، مخلص لوگ، ذمہ دار لوگ سر جوڑ کے بیٹھے اور علامہ عزیز الرحمان صاحب کے مشورے اور اجازت سے اس ادارے میں دنیاوی علوم کی تعلیم کا بھی سلسلہ شروع کرے۔ مڈل بھی کرایا جائے، میٹرک بھی کرایا جائے، ایف اے بھی کرایا جائے، بی اے بھی کرایا جائے، اور جب بچہ بی اے کرے گا اس کے ساتھ ساتھ مکمل ٹھوس مضبوط درس نظامی کا علم حاصل کرے گا تو آگے پھر یونیورسٹیوں میں جا کر وہ بڑے علوم حاصل کر کے ساری کائنات میں میرے رسول کے مشن کا جھنڈا لے کے نکلیں گے۔ امید ہے آپ میری اس خواہش کو پسند فرمائیں گے، اور صرف پسند فرما کے کہ حضرت صاحب بڑی چنگی گل کیتی یہیں رہ کے نہیں چلے جائیں گے، بلکہ مکمل طور پر پوری ذمہ داری کا احساس کر کے
اس ادارے کو مزید بلندیوں پہ لے جانے کے لیے اپنی خدمات کو پیش کریں گے۔ اللہ کریم آپ کو اخلاص عطا فرمائے، آپ کو ذوق شوق میں اضافے فرمائے، اور حضور علیہ السلام کے سچے اور سچے دین کے ساتھ حقیقی محبت اور عقیدت کا نور عطا فرمائے، اور حضرت قبلہ علامہ استاذ الاساتذہ مفتی محمد عبد الشکور صاحب رحمہ اللہ کے لگائے ہوئے اس گلشن کو خوبصورت تر بنانے کے لیے ہم سب کو اپنی توانائیاں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم میری ان گزارشات کو آپ کے اخلاص کے صدقے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اب آپ دعا کریں گے، اس کے بعد فوراً نماز ظہر پڑھی جائے گی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یہ قبلہ حافظ صاحب نے جامعہ معظمیہ صدیقیہ کی خدمت کی ہے، یہ جو صاحب خزانچی ہیں وہ قبول فرمائیں۔ دعا خیر کریے، سلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، إن رحمة الله قريب من المحسنين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين،
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد دعا خیر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة يا شفيق يا رفيق نجنا من كل ضيق بتربة مست نعال سيدنا أبي بكر الصديق اللهم أنت السلام ومنك السلام وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن بطن لا يشبع ومن دعاء لا يستجاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وأولياء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.